نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 23 رجب المرجب۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھی۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی بڑے بھائی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہم زلف یعنی ساڑو ہیں۔ ابو طالب کی معاشی کمزوری کی وجہ سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی پرورش حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کی۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہما شروع زمانے ہی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دار ارقم میں جمع کرنے کا سلسلہ شروع نہیں کیا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے حبشہ اور مدینہ دونوں کی ہجرت کی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ حبشہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے امیر جماعت تھے۔ حبشہ کی ہجرت کے موقع پر آپ ہی نے نجاشی کے دربار میں ایسی پر اثر تقریر کی کہ بادشاہ کے دل میں اسلام کی حقانیت بیٹھ گئی، اور اس نے مسلمانوں کے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ فرمایا، اور کفار مکہ کے وفد کو ذلت کے ساتھ مکہ واپس ہونا پڑا۔ کچھ دنوں بعد حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ دماغی قوت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس میں سوچنے سمجھنے اور بہت سی باتوں کو یاد رکھنے کی صلاحیت رکھی ہے، جس کی وجہ سے اس چھوٹے سے دماغ میں دین اور دنیا سے متعلق بے شمار باتیں محفوظ رہتی ہیں، اور وہ اسے ضرورت کے وقت بہت کام آتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو دماغ کے اندر محفوظ رکھنے کی قوت سے نہ نوازتا تو کتنی پریشانی ہوتی۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دماغ میں سوچنے سمجھنے اور یاد رکھنے کی قوت پیدا فرما کر انسان پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ والدین کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان کے سامنے یعنی ماں باپ کے سامنے شفقت سے عاجزی و انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے ہمارے پروردگار تو ان پر رحمت کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ فائدہ: والدین کے ساتھ تکبر اور اکڑ کر پیش آنا ناجائز اور حرام ہے، اور تواضع اور عاجزی سے پیش آنا واجب ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ گھر سے نکلتے وقت سلام کرنا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، پھر جب گھر سے نکلو تو اخیر میں گھر والوں کو سلام کر کے نکلو۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ فقیروں کو معاف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی قوموں میں سے ایک آدمی کا حساب لیا گیا تو اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہ تھی، ہاں مگر وہ مالدار تھا اور لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، اور اپنے بچوں کو کہتا تھا کہ فقیر و تنگ دست سے معافی و درگزر کا معاملہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اس آدمی سے زیادہ حقدار ہوں کہ اس سے درگزر کروں، پھر فرشتوں کو حکم دوں کہ اسے معاف کر دو۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں۔ موت کی تمنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص کسی مصیبت کے آ جانے کی وجہ سے موت کی تمنا اور خواہش نہ کرے، اور اگر اسے موت کی خواہش کرنا ہی ہو تو یوں کہے، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو مجھے وفات دے دے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ صحیح جگہ اپنا مال خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بندے جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور ان کو صحیح طریقے زندگی بھی دیا ہے، بس وہ اس مال کے خرچ کرنے میں اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اس کے ذریعے صلہ رحمی یعنی اپنے اعزا و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک اور ان کی ہمدردی کرتے ہیں، اور اس میں بھی جو تصرف کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے ہی کرتے ہیں، بس ایسے بندے سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ قیامت کے دن زیادہ عمل بھی کم لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی اپنی پیدائش کے دن سے بوڑھا ہو کر مرنے کے دن تک برابر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے
چہرے کے بل گھسٹتا رہے تو قیامت کے دن اپنے اس عمل کو بھی وہ بہت کم سمجھے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، جادو وغیرہ سے بچنے کے لیے۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرع۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، یتیم کے مال کی حفاظت کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو شرعی طور پر درست ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی منزل کو پہنچ جائے، اور ناپ تول انصاف سے پورا کرو، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ عمل کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔